السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت شیش علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حابیل علیہ السلام کے قتل ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کا صدمہ دور کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بطور نعم البدل ایک نیک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام حضرت آدم علیہ السلام نے شیش یعنی اللہ کا عطا کردہ تحفہ رکھا۔ محمد بن اسحاق بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرما بردار بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو حق یعنی دعوت و تبلیغ کی وصیت فرمائی اور انہیں دن رات میں کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی۔ تاریخ ابن کثیر کے اندر اس کا بیان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق عمل کرتے رہے اور اللہ رب العزت نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان پر اپنے پاس سے آسمانی صحیفے بھی نازل فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر 100 صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، جن میں سے 50 صحیفے صرف حضرت شیش علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس کا بیان ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق تبلیغ دین کے فریضے کو احسن طریقے سے سر انجام دیتے رہے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش یانش کے حق میں وصیت فرمائی۔ انوش یانش نے اپنے انتقال سے پہلے دعوت و تبلیغ کی یہ ذمہ داری اپنے بیٹے کینان کو سونپ دی۔ پھر کینان نے اپنی وفات کے قریب اپنے بیٹے مہالائیل کو دعوت و تبلیغ کا منصب سونپا۔ مہالائیل پہلے وہ آدمی ہیں جنہوں نے شہر بسائے، مضبوط قلعے تیار کیے اور شیطان کے لشکروں کو پہاڑوں اور گھاٹیوں میں منتشر کر دیا۔ ان کی حکومت 40 سال تک قائم رہی۔ مہالائیل نے اپنی وفات کے وقت وصیت کے ذریعے اپنے بیٹے یرد کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا اور یرد نے اپنی وفات سے چند دن قبل ہی تبلیغ دین کے فریضے کی وصیت اپنے بیٹے اخنوخ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کے حق میں فرما دی۔ قصص الانبیاء ابن کثیر میں اس کی روایت موجود ہے۔